أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں روزے کا حکم دیا اور روزے کی حکمت کو بھی بیان فرمایا. روزہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کریم کی رضا کے لیے جائز طبی خواہشات سے انسان دستبردار ہو جائے، مگر خالق کا اپنی مخلوق سے ذرا انداز تخاطب تو دیکھیں. فرمایا کہ ایمان والو، مطلب یہ کہ حسن ازل سے پیمان وفا باندھنے والو، اپنے رب کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والو، اگر تم اپنے دعویٰ عشق و ایمان میں سچے اور مخلص ہو تو آئین الفت میں کچھ عرصہ کے لیے جائز تمام جائز خواہشات نفسانی سے دستبردار ہو جاؤ. اور اس حکم سے مقصود تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں، بلکہ مقصود تمہاری ہی فلاح و بہبود اور کمالات کی نشو و نما ہے، اور تمہارے اندر ضبط نفس پیدا کر کے خواہشات نفسانی پر حاکم بننے کی تعلیم دینا ہے، اور تمہاری پاکیزگی کی چھپی ہوئی دولت کو ابھار کر تم حیوانیت سے نکال کر ملوکیت کے آسمان پر پہنچانا مقصود ہے. بہرحال روزہ تعمیل ارشاد خداوندی میں تزکیہ نفس اور تربیت جسم دونوں کا بہترین دستور العمل ہے، اور اس دستور العمل کے ذریعے افراد اور امت دونوں ہی متقی بنتے ہیں، اور تقوی ہی وہ دولت ہے جس کے ذریعے انسان میں عالم آخرت کے انعامات سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور روزہ کی یہ مدت کوئی طویل ہی نہیں بلکہ ایام معدودات، سال بھر میں صرف ایک ماہ، اور اس ایک ماہ میں بھی مسافر اور مریض کے لیے رخصت ہے کہ مریض صحت یاب ہو کر روزہ رکھے، اور مسافر جب حالت سفر ختم ہو تب روزہ رکھے. البتہ جو لوگ تندرست تو ہیں مگر صرف بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہے تو ان کے لیے بھی رخصت ہے، اجازت ہے کہ ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے یا کھانا دے دے. اگر اپنی ہی خوشی سے کوئی انسان نیکی میں اضافہ کر لے تو تب بھی رب تعالیٰ کی عدالت عالیہ میں ضرور انہیں ثواب دیا جائے گا، اور یہ لوگ ثواب کے مستحق ہی ہوں گے. سامعین محترم، روزہ اہل ایمان پر فرض ہے، اور روزہ کے ذریعے انسان میں خوف خدا، شفقت اور رحمت پیدا ہوتی ہے، اور روزہ ہی وہ دستور العمل ہے جس کے ذریعے امیر و غریب کا فرق ختم ہو کر امت میں وحدت پیدا ہوتی ہے. اور سال بھر کے تمام مہینوں میں افضل اور اعلیٰ رمضان مبارک کا ہی مہینہ ہے. رمضان مبارک کے مہینہ میں مومن، عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم پر روزے فرض ہیں. شریعت کے تمام احکامات میں بندوں کی رعایت اور مصلحت کا خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور انہی آیتوں میں ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ میں اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی انسان پر بھی اس کی طاقت اور وسعت سے بڑھ کر مشکل کام نہیں نازل فرماتا. اور یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، ولا یرید بکم العسر، میں تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا. یعنی روزہ رکھنے کے ذریعے انسان دونوں جہانوں میں مصیبتوں، آفتوں اور بلاؤں سے بچ سکتا ہے. صرف رب ہی کی عبادت کرنا، اسی کا شکریہ ادا کرنا،
یہی اصل بندگی کا زینہ ہے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ رحمت کا خزینہ ہے، برکات کا گنجینہ ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی امت کو ایسا ہدیہ نہیں ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی برکتیں، کئی عنایتیں، کئی درجے، کئی انوارات، کئی فیوزات، کئی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں۔ سامعین محترم، روزے کی روح کو پہچانو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا روزہ ہے، کانوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ، ناک کا روزہ، پیٹ کا روزہ، پاؤں کا روزہ ہے۔ اگر ادھر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ادھر سارا دن سود کا کاروبار کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، زبان سے لوگوں کو برا بھلا کہہ کر تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے انسان کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور روزہ قہر علی النفس ہے، روزہ ڈھال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے انسان کے لیے، انسان کے بچاؤ کے لیے، اگر اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ پوچھا گیا کہ پھاڑنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے پھاڑا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے اور پھر جھوٹ بولے اور غیبت کرے تو اس نے روزے کی تمام برکات کو ضائع کر دیا۔ روزہ ٹوٹا تو نہیں، مگر جو فائدہ، جو برکتیں اور رحمتیں، جو فائدے تھے وہ سارے کے سارے اس نے ضائع کر دیے، ثواب اس کا سارا جاتا رہا۔ اس لیے روزے کی حالت میں انسان کو پورا وجود اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرنا ہوگا۔ جیسا کہ نماز کی حالت میں انسان سوا نماز کے اللہ کی طرف توجہ رکھنے کے کسی طرف توجہ کرنا جائز نہیں، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی اللہ کی نافرمانی کسی قسم کی بھی ہو انسان کے لیے جائز نہیں۔ اس لیے روزہ رکھنے کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کہ بعض روزہ رکھنے والے سحری کھاتے ہیں، شام کو افطار کرتے ہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور بڑے بڑے مشکل حالات سے گزرتے ہیں، پھر بھی وہ کھاتے پیتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اس آدمی کے لیے یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی انسان روزے کی حالت میں گناہ اور نافرمانی سے نہ بچے یا حرام مال سے روزہ رکھے، سحری کھائے یا افطار کرے، ایسے انسان کو بتا دو کہ سوا بھوکا پیاسے رہنے کے اس کو کچھ بھی نہ ملا، کوئی اجر نہ ملا۔